السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آج ہم نعت پڑھیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار کہے جاتے ہیں اسے نعت کہتے ہیں۔ اب دینیات کی کلاس میں، دینیات میں بھی مسجد میں جب قرآن مجید پڑھنے جاتے ہیں تو کبھی حمد کبھی نعت آپ کو پڑھاتے ہیں۔ آج ہم ایک نعت پڑھیں گے۔ نعت کا کہنا خود نعت گوئی بڑا مشکل کام ہے، یعنی نعت کہنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں ذرا مبالغہ ہو جائے تو شرک تک بات پہنچ جاتی ہے، اور اگر کم ہو جائے تو بے حرمتی ہو جاتی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے نعت گوئی ایسے آدمی کرتے ہیں جسے عقیدت بھی ہو اور محبت بھی ہو، شاعری پر جسے بہت عبور حاصل ہو، ایسے لوگ ہی نعت کہتے ہیں۔ اب یہ نعت عزیز بلگامی کی نعت ہے۔ عزیز بلگامی کرناٹک کے ایک مشہور شاعر ہیں، بہترین شاعر ہیں۔ ان کی نعت اور ان کی نظمیں ریڈیو میں بھی آیا کرتی ہیں۔ آپ بلگام کے قریب کرچی میں پیدا ہوئے اور بہت اعلیٰ تعلیم میسور اور بنگلور میں انہوں نے حاصل کی۔ پھر ان کے شعری مجموعے حروف صوت اور سکون کے لمحات، یہ نام سے آپ کے مجموعے شائع ہوئے ہیں عزیز بلگامی کے، اور آپ نے ایک چینل شروع کیا ہے جس میں نئی نئی غزلیں اور بہترین نظمیں اور نعت وغیرہ پیش کرتے ہیں اس چینل میں۔ آپ عزیز بلگامی کر کے یوٹیوب میں اگر ڈالیں گے تو آپ کو ہے نا ان کے اشعار و بہترین کلام ہے نا ملے گا۔ اچھا، آپ کی یہ نعت بڑی مشہور ہوئی، طلباء بھی اسے ترس کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے اینول ڈے میں بھی ایک مرتبہ کئی سال پہلے ایک طالب علم نے یہ نعت پڑھی تھی۔ اب ہم دیکھیں نعت میں اس کے نعت سیکھنے کے مقاصد میں سب سے پہلی بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت پیدا ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پیدا ہونا، یہ دو باتیں۔ تیسری بات، زمانہ جاہلیت میں جو بری عادتیں، رسم و رواج، غلط عقائد، غلط خیالات پائے جاتے تھے، اس سے ہم کو دور رہنا اور قرآن مجید پر عمل کرنا، یہ 3-4 باتیں اس نعت کے سیکھنے کا مقصد ہے۔ پہلا شعر دیکھیے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ یعنی پوری دنیا میں کفر کا اندھیرا عام تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایسے مواقع پر یہ حسین، یہ خوبصورت صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کا طبق یعنی اسلام کی دعوت لے کر میرے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آسان سا مطلب اور ترجمہ اس کا۔ دوسرا شعر، کفر تھا ضلالت تھی مالک حقیقی سے، ہر طرف بغاوت تھی، بو لہب کی بستی میں پیار کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ پوری دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے مالک حقیقی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر رہے تھے، سرکشی پائی جاتی تھی۔ ایسے مواقع پر کفر اور شرک اور بت پرستی کے ماحول میں ابو لہب کی بستی یعنی مکہ مکرمہ میں، ابو لہب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا بھی لگتا تھا، لیکن بڑی تکلیفیں
اس نے ابو لہب نے اور ابو لہب کی بیوی نے دی. اسی لیے قرآن مجید میں بھی سورہ لہب تبت یدا ابی لہب و تب، ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم کو یاد کرنا چاہیے. یہ چھوٹی صورتیں یاد کرنے سے ہم نمازوں میں اسے پڑھ سکتے ہیں. ابو لہب کی بستی یعنی مکہ مکرمہ میں ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت کا سبق لے کر، کیا سبق؟ محبت اور پیار کا سبق لے کر، محبت اور پیار کا سبق لے کر ابو لہب کی بستی میں میرے مصطفیٰ آئے. دنیا میں اب تیسرا شعر دیکھیے آپ. سرکشی کی آتش تھی، سرکشی کی آتش تھی، دین ہائے باطل کی ظلمتوں کا غلبہ تھا، زندگی اندھیری تھی، شمع دین حق لے کر میرے مصطفیٰ آئے. تیسرا شعر آپ نے سنا. تیسرا شعر یہ ہے، ہر طرف پوری دنیا میں سرکشی پائی جاتی تھی، باطل زوروں پر تھا اور زندگی سب کی اندھیری ہو گئی تھی دینی لحاظ سے. ایسے مواقع پر دین حق لے کر یعنی اسلام کی دعوت لے کر، اسلام دین حق لے کر میرے مصطفیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہر طرف سرکشی پھیلی ہوئی تھی. ایسے موقع پر دین حق لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آسان الفاظ میں ایسے لکھ سکتے ہیں. نمبر 4 چوتھا شعر دیکھیے آپ. ہٹ دھرم زمانے کو دعوت رسالت سے اطمینان کیا ہوتا، معجزہ ضروری تھا، ماہتاب شق لے کر میرے مصطفیٰ آئے. زمانہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے، اسلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. بڑی ہٹ درمی تھی. اپنے باپ دادا کے دین پر، اپنے باپ دادا کی باتوں پر ان کو پوری طرح سے یقین تھا. ایسے موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسلام کو سچا کہتے ہیں، آپ کوئی معجزہ پیش کیجئے، یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتائیے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت چاند کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ معجزہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. ہٹ دھرم زمانے میں، ایسے لکھیں گے، ہٹ دھرم زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے، 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دیا، پیش کیا، لکھنا ہے. اچھا. نمبر 5 فتنہ جو زمانہ تھا، دین کی اشاعت میں حکمتیں ضروری تھی، حاسدوں کی دنیا میں سورۃ الفلق لے کر میرے مصطفیٰ آئے. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی اشاعت کرنے لگے، دین کو پھیلانے لگے، تو بے شمار حسد کرنے والے پیدا ہوئے. ایسے مواقع پر اس حسد سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر سے، حسد سے،
جادو سے، اس قسم کی چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو نازل کیا، یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق نازل کیا۔ اسی لیے جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کافرون پڑھ کر دم کر کے، آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے، سونے کی دعا پڑھ کر سونے سے ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے حسد سے ہم محفوظ ہوتے ہیں اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو کر نیند اچھی طرح سے آتی ہے۔ دین کی اشاعت میں حسد کرنے والے، حسد کرنے والے بڑھتے گئے تو اللہ نے سورۃ الفلق کا، قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق کا تحفہ دیا۔ نمبر 6، ٹھیک ہے عقیدت ہو، ساتھ ہی عقیدت کے جذبہ اطاعت ہو، جو عمل کے قابل ہو، ایسا ایک سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ 6ویں شعر میں کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت و عقیدت، اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں پوشیدہ ہے۔ صرف زبان سے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کو چاہتا ہوں، ایسا کہنے کے بجائے بلکہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔ عالم رسالت میں آئینہ رسالت کی جو کتاب ادھوری تھی، اس کتاب رحمت کا آخری ورق لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی آپ آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا، تاکہ قرآن مجید، آخری ورق سے مراد قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں ہدایت کو عام کرنے کے لیے آئے تھے اور سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو جو آدمی قرآن مجید پر عمل کرے گا وہ سیدھا راستہ پائے گا اور اس کا انجام بھی بہترین ہوگا۔ اب اس میں ایک شعر دے کر آپ کو مطلب پوچھیں گے، اس کا جیسے مطلب بیان کیا گیا ہے ویسے لکھنا ہے۔ اب آپ اسے خلاصے کے طور پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، خلاصہ بھی ہے نا، یہ 6-7 پوائنٹ آپ لکھیں گے تو خلاصہ ہو جائے گا۔ اب یہ 6 سوال ہیں، یہ 6 سوال کے جواب، ان 7 میں سے 6 سوال پوچھے ہیں، وہ جواب ہے نا، ایک لائن کا جواب آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم دوسرا یہ کریں گے، آپ اس نعت کو یاد کیجئے اور اس کو پڑھتے رہیں گے تو ہمیں اردو اچھی طرح سے پڑھنے کے لیے آ جائے گا۔ اسے یاد کریں اور پڑھ کر دیکھیں، اسے لکھ کر بھی نوٹ بکس میں لکھ کر رکھیں۔ میں نے جو سبق اب پڑھائے ہیں یہ لکھ کر رکھیں تاکہ آپ کو امتحان کے موقع پر کام آئے۔